السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 13۔ بارات حویلی سے روانہ ہو چکی تھی۔ دھوم دھام سے بارات اور دونوں دلہنوں کو گھر سے رخصت کیا گیا تھا۔ جتنی خوشی سے اس ساری رسمیں کی جا رہی تھی اتنا خوش دارم سائی تھا نہیں، جبکہ سنان سائی اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، وہ آ جائے گا وقت پر۔ ارے وہ مری کی گلیاں چھان رہا ہے، لیکن اس دوسرے کمینے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ فون اس کے سامنے کرتا بے حد غصے سے گھرایا۔ اسکرین پر دوسرا نمبر دیکھتے ہی سنان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خبردار سنان سائی، جو اب تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، یقین کرو بنا دانتوں کے دلہا بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے غصے سے کہنے پر سنان نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تم جانو اور تمہارا کام، میں کسی کو نہیں جانتا، سردار سائی، نہ رانجھا سائی کو اور نہ سردار سائی کے چمچے کو۔ تمہارا معاملہ تم ہی ہینڈل کرو بس، میرے دانتوں کو بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑتا اس سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ آج کے دن وہ اس کے غصے کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ سنان کی اس حرکت پر ساحر سائی قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو دارم سائی، وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، ہر حال میں پہنچ جائے گا۔ وہ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ضرور آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ ساحر سائی بھی بول رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا، وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کی جانب دیکھا جہاں لکھا تھا سردار کا چمچہ۔ اس سے بول دو کہ اپنے سردار کو بھیج دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ نہ سردار بچے گا نہ اس کا چمچہ۔ دارم سائی نے بے حد غصے سے کہا تو ساحر سائی نے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے سردار کو بھیج دو جنید سائی، ورنہ ہمارے سردار نے سچ میں تمہارے سردار سائی اور رانجھا سائی کا قتل کر دینا ہے۔ اس نے فوراً دارم کا میسج اس تک پہنچایا تھا، جس پر جنید نے قہقہہ لگایا۔ دارم سائی اور دھڑکن بھابی یہاں سے نکل چکے ہیں۔ کردم سائی اور دھڑکن بھابی یہاں سے نکل چکے ہیں۔ ساحر سائی تھوڑی ہی دیر میں بارات کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مقدم سائی حوریہ بھابی کے ساتھ مری سے واپسی کر رہے ہیں، وہ بھی شام تک آپ لوگوں کو جوائن کر لیں گے۔ جنید نے اس کی مکمل بات سننے کے بعد بتایا۔ اور تم؟ ساحر نے فوراً اس سے پوچھا۔ میں نہیں آ سکتا سائی، میری مجبوری کو سمجھے، پر مجھے قتل کرنے کا پلان بالکل بھی نہ بنائے۔ اپنی بیوی کا بالکل اکلوتا شوہر اور آپ کے بے حد عزیز دوستوں کا اکلوتا سالہ ہوں۔ اس نے بے حد عاجزی سے کہا تو ساحر سائی کا قہقہہ بلند ہوا۔ کیا یاد کرو گے جنید سائی، ہم نے تمہیں معاف کیا، قتل کی لسٹ سے تمہارا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ ساحر سائی نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا تو جنید نے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ جنید کی کال کے بعد دارم سائی کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ بس کرو دھڑکن، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، صرف تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتی وہ کمینہ دارم میرا قتل کر دے گا، اب میں مزید لیٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر چکا تھا۔ تو کیا فائدہ ہوا مجھے آپ کے ساتھ آنے کا کردم سائی، آپ نے تو کہا تھا میں جو بھی کہوں گی آپ وہ کریں گے، اور اب آپ مجھے ایک جھیل دکھانے نہیں لے کر جا رہے، کتنے برے ہیں آپ، کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ منہ بناتے چہرہ پھیر گئی۔ پٹاکا سائی، گول گپے بھی تمہیں کھانے تھے اور پھر چڑیا گھر کے نظارے بھی تمہیں ہی کرنے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہو گئے ہیں کہ بارات نکل چکی ہے اور ہم ابھی راستے میں ہی ہیں۔ وہ اسے ایک بار پھر سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اس میں بھی ساری غلطی آپ کی ہے، آپ مجھے کہیں پر بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتے۔ مقدم لالا کتنے اچھے ہیں، وہ حوری دیدہ کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں اور ایک آپ ہو۔ وہ ایک بار پھر سے منہ پھیر گئی تھی۔ تو میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم مقدم سائی اور حوریہ کے ساتھ چلی جایا کرو۔ مقدم سائی تمہیں خود بھی تو کتنی بار کہہ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ چلا کرو، گھر پر مت رہا کرو، پھر تمہیں ان لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس لگتی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اپنے لیے اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی میں ایسی کسی جگہ پر نہیں جانا چاہتی جہاں آپ نہ ہو۔ یہ نظارے بھی مجھے تب اچھے لگتے ہیں جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ساری باتیں کیسے سمجھیں گے؟ آپ تو ہے ہی ان رومانٹک، ہر بات کا ایک ہی جواب تھا اس کے پاس۔
میں کیا کروں میری جان، مجھے وقت نہیں ملتا، گاؤں کے کاموں میں الجھا رہتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس بار وقت نکال کر تمہیں ضرور کہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کے ناراض ہونے پر اسے مناتے ہوئے بولا۔ وعدہ؟ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ پکا وعدہ میری پٹاخہ، تم سچ میں بہت پیاری ہو، تمہاری طرح مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کردم نے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ بس بس، اب زیادہ رومانٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیچھے سے نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی، جس پر کردم سائی دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی بارات کی گاڑیوں میں شامل کر چکا تھا۔ اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی جو اپنی جان سے عزیز ہستی کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر اکثر اپنا گھر بنا کر رکھتی تھی۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں سائی، پلیز گاڑی جلدی چلائے، ہم پہلے ہی بہت زیادہ دیر کر چکے ہیں، دیکھیں آپ کا فون پھر بجنے لگا ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے فون کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جو کبھی ایک نظر سڑک کی جانب دیکھتا تو پھر نگاہ اسی پر جما لیتا۔ سائی کے دل کا قرار، یہ فون آج کی تاریخ میں بجتا ہی رہے گا، تم اس فون کی طرف نہیں اپنے سائی پر دھیان دو جو تمہارے اس حسین چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کب سے تڑپ رہا ہے۔ کیوں اپنے چہرے پر یہ دکھی اور مایوس قسم کے ایکسپریشنز لاتی ہو؟ تمہارے مایوس ہونے پر یا بار بار مجھے فون کی جانب متوجہ کرنے پر ہم جلدی نہیں پہنچ جائیں گے، ہم اتنے ہی وقت پر پہنچیں گے جتنے میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ سو پلیز میرا سونا ماہی، تم بالکل ٹینشن مت لو، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، مقدم شاہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی کو موڑنے لگا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا پلیز جلدی نکلے، لیکن آپ نے تو کبھی میری کوئی بات نہیں مانی، نہ صبح صبح آپ کو رومانس سوجنے لگتا ہے، مجال ہے جو آپ کوئی بھی کام وقت پر کرتے ہو۔ اب نہ جانے کون ہے وہ انسان جو آپ کو کب سے اتنی گندی گندی گالیاں دیے جا رہا ہے اور آپ بس سنے جا رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے آگے سے۔ وہ اسے دیکھتی مایوسی سے بولی تو مقدم شاہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ میرا سونا ماہی، تمہیں برا لگا اس نے مجھے گالیاں دی؟ اگر تم کہو تو بدلے میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن تب تم کہو گی مقدم سائی آپ کتنے برے ہیں، کتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی جگر ہے میرا، دلہا بنا ہوا ہے، گالیاں کھاتا اچھا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک تم نے شکایت کی صبح صبح رومانس سوجنے کی، تو میری میڈیسن ہے، اس کے بغیر تمہارے مقدم سائی کا علاج نہیں ہوتا۔ اب تم کیا چاہتی ہو مقدم سائی اپنی میڈیسن نہ لے اور بیمار ہو جائے؟ وہ اسے لمحے میں کھینچ کر اپنے بے حد قریب کرتا اس کی گردن میں بازو ڈال چکا تھا، جبکہ اس کی اچانک اس حرکت پر حریہ بری طرح بوکھلا گئی تھی اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مقدم سائی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اور اس وقت نہیں، پلیز ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچے جلدی، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی کس لوں گا، آئی پرومس۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ضد کرنے لگا تھا۔ حریہ نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور نام میں گردن ہلائی۔ اب تم مجھے انکار کرو گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، جو بھی کرنا ہے گھر جا کر لیجیے گا، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے گھر چلنے کے بعد میں تم سے پوچھوں گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ ایک بار پھر سے انجانے میں ہی صحیح لیکن اسے چیلنج کر چکی تھی۔ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے حریہ نے بے اختیار ہی اپنے لب اس کے گال پر رکھے تھے اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس وقت اسے غصہ نہیں دلا سکتی تھی، ویسے بھی 4 دن سے مری میں وہ اپنی جان لیوا قربت سے اس کی جان مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ اب وہ اسے مزید غصہ دلا کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے بے اختیار یہ حرکت کر ڈالی، جس پر اور کچھ نہ سہی اسے یقین تھا مقدم ناراض ہونے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ بڑی تیز ہو گئی ہو سائی کے دل کا قرار، اب تو باقی باتیں گھر چل کر بیڈ روم میں ہی ہوگی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جس پر حریہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مقدم نے گاڑی فل اسپیڈ میں چلاتے ہوئے اچانک کسی گاڑی کے سامنے آ کر بریک لگائی، جس پر حریہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اپنے پیچھے کردم سائی کی گاڑی آتے دیکھ کر دارم سائی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ایک بغیرت آ گیا، بس دوسرے کا انتظار ہے۔ اس نے ساحر سائی کو تھوڑا فاصلے پر جا کر ایک طرف گاڑی لگانے کے لیے کہا تاکہ وہ کردم سے مل سکے، لیکن اس سے پہلے ہی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے تیزی سے کوئی اور گاڑی بریک لگا چکی تھی۔ مقدم سائی سیدھی طرح آ جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا ساحر سائی سے بولا تو بے اختیار مسکراتا باہر نکلا تھا۔
जबकि दारम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सनान भी पुरसुकून हो गया था। उनके यार आ चुके थे, अब कैसा गम। तुमने बहुत तंग किया मुझे, अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो मैं तुम लोगों का कत्ल कर देता। दारम साई मुकद्दम की जानिब बढ़ते हुए उसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था, जबकि मुकद्दम साई मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकलता उसके सीने से आ लगा। तुम्हारी शादी थी साई, कैसे ना आते, ये तो सिर्फ कुछ घंटों का सफ़र था, अगर 7 समंदर पार होता तब भी चला आता। करदम साई देर से क्यों आए हैं, ये सवाल तुम उन्हीं से पूछो। भाई ठीक है कि ये इतने मसरूफ़ सरदार है अपने गांव के, ये बहाना है मानने वाला, लेकिन मुझे 2 दिन पहले फ़ोन करके इन्होंने बताया था कि तुम्हारी शादी वाले दिन इन्हें कोई काम नहीं है, ये सुबह सुबह तुम्हारे घर पहुंचने वाले थे। तो मतलब ये बहाना तो इनका कैंसिल हो गया। अब तुम इनसे पूछो कि ये देर से क्यों आए हैं, जबकि ना तो इनके पास रोमांटिक होने का टैग है, ना तो फजूल में वक्त बर्बाद करते हैं, और ना ही मेरी तरह वेले है। इन्हें तो चाहिए था कि शादी के 5-6 दिन पहले पहुंचकर मुकम्मल तैयारियां करवाते, जैसे तुमने करवाई थी, लेकिन ना जी ना, ये तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। वैसे मुझे तो पता चला था कि तुम सुबह अजान के वक्त निकल आए थे। गांव पहुंचने के लिए तो कहाँ थे सवेरे से। हमें भी तो पता चले कि इतने मसरूफ़ इंसान को, वक्त की पाबंदी करने वाले इंसान को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो आप उस वक्त तक पहुंच रहे हैं। मुकद्दम को तो जैसे मौका मिल गया था करदम की टांग खींचने का, जबकि करदम उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए दारम, साहिर और सनान से मिलने लगा। हाँ भाई सरदार साई, बताओ कहाँ थे तुम सुबह से। अगर तुम सुबह से घर से निकले हुए हो तो तुम इतने लेट क्यों हो, वो उसे घूरते हुए सवाल करने लगा। अरे रुकिए, क्यों आप लोग मेरे मासूम से शौहर के पीछे लग गए हैं। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, इसलिए हम लेट हो गए। अपने मासूम इकलौते शौहर को उन 4 हट्टे कट्टे मुस्टंडों में फंसा देख धड़कन साई ने फ़ौरन अपनी खदमात पेश की थी, क्योंकि उसे यकीन था करदम यहाँ पर भी हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगा और सारा इल्ज़ाम उसी के सर पर डाल देगा कि बीवी ही ऐसी मिली है जो हर जगह लेट करवाती है, और करदम की पटाखा साई ऐसा हरगिज़ होने नहीं दे सकती थी। कहाँ पर ख़राब हुई थी गाड़ी, मुकद्दम फ़ौरन उसके सामने आकर पूछने लगा। वहीं पर मुकद्दम साई, जहाँ 1.5 महीना पहले हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, बारिश में, शायद आपको याद नहीं। उससे पहले कि धड़कन कोई मज़ीद बहाना बनाती, पीछे से हुरिया की आवाज़ आई, अब अपने भाई को फंसे हुए तो वो भी नहीं देखना चाहती थी। यहाँ हमारी बात नहीं हो रही, मेरा सोहना माही, तुम्हारे भाई की बात हो रही है, ये लेट हो गए हैं। मुकद्दम ने उसे खामोश करवाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ तो हम भी तो लेट हो गए थे ना 1.5 महीने पहले, जब हमारी गाड़ी बारिश में ख़राब हुई थी। वो उसे कुछ याद करवाते हुए बोली। रहने तो मुकद्दम साई, हम सब जानते हैं कि वो बहाना था। उस दिन तुम हुरी को लेकर कहीं घूमने चले गए थे और फिर हम सब से झूठ बोला था तुमने। उससे पहले हुरिया कोई जवाब देती, करदम ने ही उसकी पोल खोल डाली, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इस वक्त आप बोल रहे हैं ना। मुकद्दम ने बेहद शरारत से उससे सवाल किया, जिस पर हुरिया ने अपने माथे पर अपना हाथ रखकर मारा था। वो अपने भाई को बचाना चाहती थी और एक भाई साहब थे जो खुद ही फंसना चाहते थे। अब बताओ दारम साई, तुम तो कहते थे कि करदम साहब बहुत सीधे हैं, यहाँ आने में भी अपना जलेबी जैसा सीधापन किसने दिखाया है। अब वो उन सब को नज़रअंदाज करता सीधा दारम से मुखातिब हुआ था। तुम ठीक कहते हो मुकद्दम साई, मैं वाकई ही से सीधा समझता था, लेकिन ये भी अंदर से तुम्हारे जैसा ही निकला। दारम साई ने अफसोस से नाम में सर हिलाया, जबकि करदम परेशानी से उन्हें देख रहा था, जैसे सचमुच में आज उसका बहुत बड़ा राज पकड़ा गया हो। रिलैक्स हो जाओ करदम साई, मुकद्दम साई भी इंसानों में शामिल होता है, अगर तुम इस जैसे हो भी तो कोई मसला नहीं है। साहिर ने करदम के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, लेकिन अगले ही लम्हे दौड़ भी लगा दी, क्योंकि अब उसका मकसद साई के हाथों बचना आसान नहीं था। लो जी, हमारा ड्राइवर ही भाग गया, लगता है शादी की गाड़ी दुल्हा मियां को खुद ही चलानी होगी। मुकद्दम को साहिर साई के पीछे जाते देखकर करदम ने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया, तो सनान भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि करदम हुरिया और धड़कन के साथ पिछली सीट पर बैठकर अब हवेली के लिए निकल चुका था। फाइनली तुम दुल्हन बन गई, लेकिन याद रखना कि तुम ये दुल्हन क्यों बनी हो। याद रखना कि कौन से ख्वाब यहाँ से लेकर तुम वहाँ गई हो, और सबसे ख़ास बात, दारम शाह से फासला बनाकर रखना।
اسے اس کی اوقات میں رکھنا۔ خبردار جو تم اس کے قریب گئی یا اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ بہتر ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ مت بناؤ، کیونکہ اس سے آگے تمہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ڈارلنگ بین اب بھی تمہارا منتظر ہے، اور ایک اچھی خبر بھی جس کے بعد تم اس کا دل توڑ نہیں سکتی۔ اس بیچارے نے صرف تمہارے لیے اپنے سارے گھر والوں سے دشمنی مول لی ہے۔ تم سے شادی کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ ذرا سوچو کہ وہ تمہارے لیے مسلمان ہوگا، تمہیں کتنا ثواب ملے گا، تم کتنی عظیم انسان کہلاؤ گی۔ بس اس کی یہ شرط ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اور سمرا ایک ہی سانس میں بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر نور کا سر درد سے پھٹنے لگا اور وہ چلا اٹھی اور اوہ بس کر دے موم، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اپنے لیے مسلمان کرنے کا۔ اگر اسے مسلمان ہونے کا شوق ہے تو سب سے پہلے اللہ کے لیے مسلمان ہو، کیونکہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والا انسان مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دھارمسائی کو خود سے دور رکھنے کی، تو وہ میرے شوہر ہے، میں نے انہیں خود سے دور کر کے خود کو خدا سے دور نہیں کر سکتی۔ میں اپنے شوہر کو اس کا جائز حق لینے سے کبھی روکوں گی نہیں۔ یہ شادی میں کسی بھی وجہ سے کیوں نہ کروں، لیکن یہ شادی پورے اسلامی رسم و رواج سے ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں ابھی بھی میرا مقصد وہی ہے۔ 6 مہینے کے بعد ہر حال میں دھارمسائی کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ خیر اب میں جا رہی ہوں، مجھے باہر بٹھایا جائے گا، میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا شاید آپ مجھے نئی زندگی کے حوالے سے کوئی ایڈوائز دینا چاہیں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اس جانب متوجہ کیا تھا جس میں سمرا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا ایڈوائز دوں؟ تم تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ ابھی ان لوگوں میں گئے ہوئے تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ ان کا جادو تمہاری زبان میں بولنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ تم یہاں سے کس وجہ سے گئی تھی، لیکن اب وہاں جا کر تم کیا کرو گی یہ تو میں تمہارے منہ سے سن ہی چکی ہوں۔ تم بنو گی حکم کی غلام، شوہر کے پیر کی جوتی، تو وہی بنو گی جو تمہیں دارم شاہ بنانا چاہتا ہے۔ تم اسے اس کے تمام حقوق دو گی، اسے اچھی بیوی بن کر اسے بچے دو گی، اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرو گی، اپنی زندگی ان جاہل عورتوں کی طرح گزارو گی جو پہلے ہی وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ تم تو پہلے سے ہی فیصلے کر کے بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں بھلا میری ایڈوائس کی کیا ہی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کہاں ہے۔ خیر میں پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میری تو یہی ایڈوائز ہے میری جان کہ جتنا ہو سکے دھارمسائی سے دور رہو، کیونکہ اگر تم دونوں میں ایک بار سارے پردے ہٹ گئے تو تمہارے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ مرد ہے، کہیں بھی دل بہلا لے گا، کہیں بھی بعد میں دل لگا لے گا، لیکن تم ایک عورت ہو، نقصان تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں آگے جا کر اس سے محبت ہو گئی تو مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ مرد ہوتا ہے، یاد رکھنا، آگے چل کر تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دھارمسائی تمہیں طلاق دینے سے انکار کر دے اور خود اپنی اس کزن سے نکاح کر کے اپنی زندگی آرام سے گزارے، تو تم کیا ساری زندگی اس کے بچے پالتی رہو گی؟ نہیں نا۔ تو بہتر ہے کہ ابھی سے فاصلے بنا کر رکھو۔ کبھی کبھی اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ تمہیں دھارم شاہ سے دور رہنا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد تمہیں فارغ کر کے دوسری بیوی لانے کی جلدی کرے۔ اس سے فائدہ تمہیں ہی ہوگا، وہ جتنا جلدی تمہیں طلاق دے دے گا اتنا جلدی تم یہاں واپس آ سکو گی۔ جتنا ہو سکے تمہیں دارم کو تنگ کرنا ہے، اسے طلاق دینے پر مجبور کرنا ہے، اسے چھوڑ کر یہاں واپس آنا ہے۔ تمہارے خواب یہاں پورے ہوں گے میری جان، یہ یاد رکھنا۔ اپنی اس خوبصورتی کا جادو دھارمسائی پر مت چلانا۔ اب فون رکھو، مجھے مائک بلا رہا ہے، ایک پارٹی پر جانا ہے، پھر بات ہوگی، بائے۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اس کے لبوں سے اس کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دلہن کے روپ میں دیکھ کر بھی اس کے دل میں کوئی خواہش نہ جاگی تھی، اور وہ غیر عورت جو آتے جاتے پتہ نہیں اس پر کتنی صورتیں دم کر چکی تھی کہ اسے کسی کی بری نظر نہ لگے۔ نور فون رکھنے کے بعد اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح دھارمسائی کو اپنے قریب آنے سے روکے گی۔ اسے تھم کر تو آتے جاتے بے وجہ ہی اس کی جان نکال دیتا تھا، اب تو اس کے پاس ایک مضبوط وجہ تھی، حق ملکیت تھا۔
वो क्यों अपना हक लेने से पीछे हटता, और वो उसे कैसे रोकती? क्या उसके रोकने पर रुक जाएगा? नहीं, हाँ, लेकिन उसके धुतकारने पर? वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखती मुसलसल यही सब सोच रही थी जब बाहर से बुलावा आया। क्या मतलब है? कब हम अपने ही घर में आने के लिए तुम्हें पैसे देंगे? जाविर, सना और सानिया इस वक्त दरवाजे पर ही उन्हें रोके हुए थी, क्योंकि यहाँ पर रस्म हो रही थी। उन लोगों ने दरवाज़ा ही ब्लॉक कर डाला था। जब तक उनको उनकी मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती, तब तक वो बारात का रास्ता रोके हुए थे। हाँ दासाई, ये रस्म होती है। जब तक सालियों को पैसे नहीं मिल जाते तब तक एंट्री नहीं मिलती। जाविश ने फौरन उनके सामने अपना हाथ फैलाया था। और मेरे ख्याल में तुम मेरे ही घर में पैदा हुई थी। दारमसाई ने अपनी गद्दार बहन को देखते हुए कहा। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ पे रिश्तेदारियाँ बनाने नहीं आई। मुझे पैसे दे, मैं साली हूँ आपकी, लेकिन आप फिक्र ना करें, शाम तक मैं वापस आपकी बहन बन जाऊँगी। बाहर दरवाजे पर भी तो आपको रोकना है ना, वहाँ मोटी रकम मिलेगी। वो खुशी से सोचते हुए उसके सामने एक बार फिर से हाथ फैला चुकी थी। दारमसाई की बहन होकर इतना लालचीपन? तुमने मेरी नाक कटवा दी है लड़की। उसने मुकद्दम साई को देखते हुए उसे पैसे देने का इशारा किया, क्योंकि वो बेचारा तो सुबह नहाते हुए भी लुट चुका था। क्या दूल्हा था कि उसे नहाने के लिए पानी भी पैसों से लेना पड़ा था। मुकद्दम ने वक्ती तौर पर इन सब का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन जाविश को रकम कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए दूध पिलाई की रस्म में भी वो कुछ ना कुछ चाहती थी। बस करो बिकारन, तुम तो गले पड़ गई हो। जाओ, माफ़ करो बाबा, और पैसे नहीं है हमारे पास अभी तो। वहाँ दुल्हन के पास बिठाने के लिए भी तुम लोगों ने अच्छी खासी लूटमार मचा रखी होगी। साहिर साई ने उसका हाथ पीछे करते हुए ज़रा सख्ती से कहा था, जिस पर उसने नाराज़गी से मुंह फुलाकर सनान की तरफ देखा था। क्या मतलब है? दुल्हन के पास बैठने के भी हमें पैसे देने पड़ेंगे? सनान को सदमा हुआ। उसने जाविश को देखते हुए हैरानगी से पूछा था। हाँ, तो इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अब दुल्हा बनना इतना भी आसान नहीं। वो नाक चढ़ाती खुद ही उन्हें आने का रास्ता दे चुकी थी, क्योंकि आगे भी तो हिसाब पूरे करने थे ना। कोई बात नहीं सनान साई, शादी भी तो जिंदगी में एक ही बार होनी है। करदम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया। ये सारी रस्म भाई और साले नहीं करते क्या? सनान को न जाने कैसे ख्याल आया। नहीं, ये सारी रस्में सिर्फ औरतों के हिस्से में आई हैं। हमें तो सिर्फ लाइटें लगाने के और खाने लगवाने के काम मिलते हैं। साहिर ने जलकर कहा, जिस पर पूरी बारात ने कहकहा लगाया, जिसमें हुरिया और धड़कन को छोड़कर सिर्फ मर्द ही थे, क्योंकि औरतें तो सारी उस दफ़ा लड़की वालों के साथ थी। हमना बेगम लड़कियों के साथ कमरे में दाखिल हुई। बारात आ चुकी थी और अब दुल्हनों को बाहर बैठना था, क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारी रस्में होनी थी और घर के बड़े नहीं चाहते थे कि कोई भी रस्म अधूरी रहे। आखिर ये उनके घर की पहली शादी थी, जिसमें घर के लिए बच्चों की खुशियाँ थीं, और वो खुद भी ये सारी ऊट-पटांग किस्म की रस्मों को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जाविर, सना और सानिया ने अपने पास से ही काफ़ी सारी रस्में ईजाद कर ली थी दुल्हों से पैसे निकलवाने के लिए। इस बार तो सनान साई और दारम साई को सच में नानी याद आई थी, क्योंकि वो अपनी बहनों को काफ़ी मासूम समझते थे, लेकिन बहनों ने उनके ख्यालात पर पानी फेर दिया था। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। उसका माथा चूमती हमना की आंखें नम सी होने लगी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की तौफीक अता की। अल्लाह पाक तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए मेरी जान। तुम आबाद रहो, कोई बुरी नज़र तुम्हें छू ना पाए, तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम्हारे हिस्से की है। उसका चेहरा देखती उसे नज़र का टीका लगा चुकी थी। ये सब वो बातें थी जो वो अपनी माँ के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन वो सब हमना बोल रही थी, उसकी सौतेली माँ। ये आप क्या कर रही हैं आंटी? वो उसे घूंघट करवाने लगी तो नूर खामोश ना रह सकी। ये हक सिर्फ और सिर्फ दारमसाई का है कि वो तुम्हें दुल्हन के इस हसीन रूप में देखेंगे। अब हम उनका हक छीन कर उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते ना कि तुम्हें यूं ही सबके सामने बिठा दे। घूंघट तो तुम्हें लेना होगा। हमना ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके गाल गुलाबी होने लगे। उसे उम्मीद न थी कि वो ये जवाब देंगी। क्या हुआ, शर्मा रही है? अरे शर्माना भी चाहिए, क्योंकि दुल्हन यूँ अपने साई के नाम पर शर्माते हुए और ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और तुम में तो माशाल्लाह से सातों रंग हैं, बेहद प्यारी लग रही हो। वो ठीक से उस पर घूंघट डालकर आहिस्ता से उसे थामते हुए बाहर ले आई थी, जबकि जरनिश को बड़ी बीबी ना जाने कौन कौन सी नसीहत देती हुई बाहर आ रही थी। अभी उन्हें बैठे 5 मिनट ही हुए थे कि
ثانیہ اور زاوش پوری جگہ کور کر کے بیٹھ گئیں، جس پر زرنش مسکرائی تھی جبکہ نور کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ عدی دارا سائی کے دوست مقدم سائی کتنے ہینڈسم ہے نا، ثانیہ نے ثنا سے کہا۔ بے شرم لڑکی، مقدم ادا بھی بڑے بھائیوں جیسے ہی ہے، ان کے نام کے ساتھ بھی ادا لگاؤ، ثنا نے سختی سے کہا تھا۔ ارے چھوڑے نا ثنا، عدی اتنے ہینڈسم آدمی کو بھائی بنا کر ہم نے کیا بھائیوں کا چارہ ڈالنا ہے؟ ہمیں مزید بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں کافی ہے، اور ویسے بھی وہ تو ناولوں کے ہیرو جیسے لگتے ہیں، انہیں بھائی کون بناتا ہے؟ زاوش نے فوراً ثنا کی بات کی نفی کی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں۔ ابھی میں ساحر ادا کو بتاتی ہوں تمہاری کرتوت، پھر دیکھنا ناول کی ہیرو جیسا تمہیں کون لگتا ہے۔ ثنا نے دھمکی دی۔ کیا مطلب؟ نکاح کیا ہو گیا؟ ہر کوئی مجھے جین کے نام کی دھمکی دینے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈرتی ہوں ان سے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ سگریٹ پینے والا انسان میرا بگاڑ کیا لے گا؟ ان کو تو سگریٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی، اسی لیے تو سگریٹ پینے والے انسان زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ اپنے بھڑاس نکال کر باہر کی جانب دیکھنے لگی، لیکن یہ کیا، اس کے ہیرو کے ہاتھ میں بھی سگریٹ تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ناولوں کا ہیرو بھی سگریٹ پیتا ہے، اس نے مقدم سائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو زاوش نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، پھر گردن اکڑا کر بولی، تو یہ بھی تو دیکھے نا، سگریٹ پیتے ہوئے بھی بندے کی کیا پرسنالٹی ہے، اور ایک آپ کی ادا ہے۔ حد میں رہو لڑکی، اگر تم نے ساحر ادا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا، اس بار زرنش نے اسے بے حد سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لو جی، حد ہو گئی، یہاں تو ہر کوئی خود میں ہی وکیل بن کے بیٹھا ہوا ہے ان کا، میں کچھ نہیں کہتی تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی بار بار ان کا ذکر نہ کریں میرے سامنے۔ ان سے نکاح ہو گیا ہے، کیا اتنی سزا کافی نہیں ہے میرے لیے کہ ہر وقت ان کے نام کی تلوار میں سر پر لٹکائے رکھتی ہوں؟ اب ڈیل کرو میرے ساتھ نہ میں ان کے خلاف کچھ بولوں گی اور نہ ہی آپ ان کے حق میں کچھ بولو گی۔ زاوش ان کو دیکھتے ہوئے ڈیل کرنے لگی۔ تو فی الحال کی لڑائی ختم کرنے کے لیے زرنش اور ثنا نے مذاکرات کر لیے، کیونکہ اب دلہے اسی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ ہمیں کنگال کر چکی ہو، اب ہم تمہیں ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ صبح سے نہ جانے کتنی رسمیں خود سے ہی ایجاد کر لی ہے تم لوگوں نے، یہ ساری رسمیں میں نے آج تک کسی شادی میں نہیں دیکھی، اور اب ہم ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ اٹھو زرنش کے پاس سے، وہ غصے سے ثنا کو گھورتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً نام سر ہلایا۔ ہم نے آپ سے کوئی بے ایمانی نہیں کی، یہ ساری رسمیں ہر شادی میں ہوتی ہے، آپ جن شادیوں میں جاتے ہوں گے وہاں نہیں ہوتی ہوگی، وہ بورنگ شادی ہوتی ہے نا، اس لیے یا ہو سکتا ہے کہ دلہن کی کوئی بہن نہ ہوتی ہو، لیکن ہمارا گھر ماشاءاللہ سے ہرا بھرا ہے، یہاں ساری رسمیں ہوں گی اور آپ لوگوں کو پیسے بھی دینے ہوں گے۔ جلدی نکالے پیسے، اگر آپ کو اس شاہی سیٹ پر بیٹھنا ہے، پھر مزید اور رسمیں بھی ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارا وقت برباد نہ کریں۔ زاوش نے فوراً کہا، اب ہم مزید تم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے، بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ساحر نے زاوش کو گھورا۔ تم ہے ٹھیک ہے، مت دے، جا کر مہمانوں میں بیٹھ جائے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ثنا نے لقمہ دیا۔ دیکھو لڑکیوں، یہ زیادتی ہے، اب کیا دلہا وہاں بیٹھے ہوئے اچھا لگے گا؟ مقدم نے سمجھانا چاہا۔ ہائے میں صدقے، آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، چلیے صرف آپ کے کہنے پر 1500 چھوڑ دیے، وہ بھی میں نے اپنے حصے کے۔ چلے دارمدار 9,98,500 روپے دے۔ ثانیہ نے فوراً مقدم کی بات مانی تھی۔ یار میں تھوڑا سا کم کروا پایا ہوں، اگر تجھے تیری دلہن چاہیے تجھے جیب ہلکی کرنی پڑے گی۔ مقدم مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس وقت میں اتنے پیسے کہاں سے لا کر دوں؟ تم صبح تک ویٹ کر لو، اتنا کیش نہیں ہے اس وقت، دارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی صبح تک ویٹ کر لیں، یہیں پر کھڑے رہے، یا پھر کسی سے ادھار بھی مانگ سکتے ہیں، ویسے بابا سائی کے تجوری میں بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی آواز کافی اونچی تھی۔ بابا سائی تھوڑا ادھار دے، واپس کر دیں گے۔ آخر دارم سائی نے ہار مانتے ہوئے بابا سائی سے مدد چاہی، کیونکہ اسے سچ میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے انداز پر بابا سائی نے مسکرا کر کہا، میں سر ہلایا تو سب لڑکیوں نے یاہو کے نعرے لگائے۔ آخرکار ان کی من چاہی رقم انہیں مل چکی تھی۔
کتنا پیارا کپل ہے ماشاءاللہ۔ حوریہ اس کے بے حد قریب کھڑی ہوئی بولی، ہمارے کپل سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی کپل نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مقدم سائی، آپ کو اپنے آپ سے زیادہ بھی کچھ اچھا لگ سکتا ہے کیا؟ مجھے میرے دل کے قرار سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بنا کسی کی پرواہ کیے کھلے الفاظ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تو حوریہ نے ایک چور نظر ہر طرف دوڑائی۔ شکر ہے کہ ان کی جانب کسی کا دھیان نہیں تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر دھڑکن اور کردم کھڑے ان لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ کردم سائی، میں دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے دوبارہ دلہن بننا ہے، وہ اس کے بالکل قریب کھڑی بولی تو کردم مسکرا دیا۔ صبر کرو پٹاخہ سائی، وقت نکال کر تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا۔ آپ کیسے پوری کریں گے میری یہ خواہش؟ وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں دوبارہ شادی کرنی ہے تو کیا دلہے کے بغیر کرو گی؟ وہ اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ دلہا کون ہے آپ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں دوسری بار بھی آپ کے ساتھ سر کھپاؤں گی؟ نہیں، میں آپ سے دوسری بار شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ بورنگ اینڈ ان رومانٹک انسان، وہ ناک سکیڑتی ہوئی بولی۔ تو کیا تمہارے لیے عمران خان آئے گا؟ وہ اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دور کھڑے لوگوں کو یقیناً یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے عمران خان سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو شاہ رخ خان سے شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بندہ کم از کم رومانٹک تو ہونا چاہیے نا، وہ شرارت سے بولی۔ تمہارا رومانس میں گھر جا کر نکالتا ہوں، بے حد خوبصورتی سے مسکراتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج دھڑکن کی خیر نہیں، آج ویسے ٹھیک سے بتانے والا تھا کہ رومانٹک انسان کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کمنٹس کر کے مجھے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔